اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب المناقب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید ابواب مناقب جعفر بن ابی طالب، حسن بن علی و حسین بن علی رضی اللہ عنہم اجمعین کے پہلے حصے کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. الحمد للہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 494 ہے. تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. مناقب جعفر ابن ابی طالب اخی علی رضی اللہ عنہما. یہ باب ہے جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کے بیان میں، جو کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں. وبه قال حدثنا علی بن حجر قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال. ہمیں روایت کی علی بن حجر نے، انہوں نے عبداللہ بن جعفر سے، انہوں نے علاء ابن عبد الرحمن سے، انہوں نے اپنے والد عبد الرحمن سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت جعفر یطیر فی الجنت مع الملائکۃ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے خواب میں جعفر کو جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑتے ہوئے دیکھا. ھذا حدیث غریب من حدیث ابی ہریرہ. یہ حدیث غریب ہے ابو ہریرہ کی روایت سے. لا نعرفہ الا من حدیث عبداللہ ابن جعفر. ہمیں سے نہیں جانتے مگر صرف عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق سے. وقد ضعف یحییٰ بن معین وغیرہ عبداللہ ابن جعفر وهو والد علی ابن المدینی وفی الباب عن ابن عباس. اور عبداللہ ابن جعفر ان کی تضعیف کی ہے یحییٰ ابن معین اور دیگر حضرات نے. اور عبداللہ ابن جعفر یہ علی ابن المدینی کے والد ہے. وفی الباب عن ابن عباس. نسبہ میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی روایت مروی ہے. بابن. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابي هريرة رضی اللہ تعالی عنہ قال. ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے روایت کی عبد الوهاب الثقفی سے، انہوں نے خالد الحذاء سے، انہوں نے عکرمہ سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا محتز النعال ولن تعال ولا رکب المطایا ولا رکب الکور بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل من جعفر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص حضرت جعفر کے علاوہ نہ چپل پہنے، نہ جوتے، نہ سواری کے جانور پر سواری کی، نہ کجاوے پر بیٹھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل کوئی شخص. مطلب اس کا یہ ہے عزیز طلباء کرام کے باحیثیت لوگوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مستثنا کر کے سب سے افضل حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنی ایک رائے اور تاثر ہے. ھذا حدیث حسن صحیح غریب. یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے. عزیز طلباء کرام، حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، نام جعفر، والد کا نام ابو طالب ابن عبد المطلب ابن ہاشم، یہی نسب ہے، ہاشمی قریشی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہے. ان کا لقب طیار، بہت اڑنے والا، اسی طرح ذوالجناحین، دو پروں والے. کنیت ابو المساکین تھی. طیار اور ذوالجناحین ان کو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جیسے پہلی روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جنت کے فرشتوں کے ساتھ جنت میں اڑ رہے تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو
جنت میں 2 پر عطا فرمائے تھے۔ غزوہ موتا میں ان کی شہادت ہوئی تھی۔ اسی غزوہ میں ان کے دونوں بازو کٹ گئے تھے، اور انہی 2 بازوؤں کے عوض میں جنت میں اللہ جل شانہ نے 2 پر عنایت فرمائے، جن کے ذریعے وہ جہاں چاہتے ہیں اڑتے ہیں۔ اسی لیے ان کا لقب جعفر طیار یا جعفر ذو الجناحین وہ پڑ گیا۔ اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی بھائی ہیں۔ پڑھتے ہیں جی اگلے سلائیڈ کی طرف۔ وبه قال حدثنا محمد بن اسماعیل قال حدثنا عبید اللہ بن موسى عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن البراء بن عازب ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال لجعفر بن ابی طالب اشبہت خلقی وخلقی وفی الحدیث قصۃ هذا حدیث حسن صحیح۔ ہمیں روایت کی محمد بن اسماعیل نے، انہوں نے روایت کی عبید اللہ ابن موسیٰ سے، انہوں نے اسرائیل سے، انہوں نے ابو اسحاق سے، انہوں نے براء ابن عازب سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، تم حلیہ اور اخلاق کے اعتبار سے میرے مشابہ ہو۔ اس حدیث میں ایک طویل قصہ ہے۔ هذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وبه قال حدثنا ابو سعید الاشج قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم ابو یحییٰ التیمی قال حدثنا ابراہیم ابو اسحاق المخزومی عن سعید المقبری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال۔ ہمیں روایت کی ابو سعید الاشج نے، انہوں نے اسماعیل بن ابراہیم ابو یحییٰ التیمی سے، انہوں نے ابراہیم ابو اسحاق المخزومی سے، انہوں نے سعید المقبری سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے قال ان كنت لأسأل الرجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الآيات من القرآن انا اعلم بها منه ما اسأله الا ليطعمني شيئا فكنت اذا سألت جعفر بن ابي طالب لم يجبني حتى يذهب بي الى منزله فيقول لامرأته يا اسماء اطعمينا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں صحابہ میں سے ایک آدمی سے قرآن کریم کی آیات کے بارے میں معلوم کیا کرتا تھا، سوال کیا کرتا تھا جن کو میں ان سے زیادہ جانتا تھا، یعنی وہ آیات مجھے پہلے سے ہی پتہ ہوتی، معلوم ہوتی، یاد ہوتی۔ میں ان سے اسی لیے پوچھتا کہ وہ مجھے کھانا کھلائے، میرے فاقے کا اندازہ کرے۔ پس جب میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتا تو وہ مجھے جواب نہیں دیتے، یہاں تک کہ مجھے اپنے گھر لے جاتے اور اپنے اہلیہ سے کہتے کہ اے اسما ہمیں کھلاؤ۔ پس جب وہ ہمیں کھانا کھلاتی تو پھر اجابنی، اس کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ مجھے اس سوال کا جواب دیتے۔ وکان جعفر يحب المساکین ویجلس الیہم ویحدثهم ویحدثونہ فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکنیہ بأبی المساکین۔ اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ غریبوں سے بہت محبت کرتے تھے، ان کے پاس بیٹھتے تھے، ان سے باتیں کرتے تھے اور وہ ان غرباء کی باتیں سنتے تھے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ابو المساکین کی کنیت سے پکارتے تھے۔ هذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے۔ وابو اسحاق المخزومی هو ابراہیم بن الفضل المدینی وقد تکلم فیہ بعض اہل الحدیث من قبل حفظہ۔ یہ ابراہیم ابن الفضل المدینی ہے اور بعض محدثین حضرات نے ان کے حافظے کی طرف سے ان میں کلام کیا ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو آپ علیہ السلام نے پہلی روایت میں فرمایا اشبہت خلقی و خلقی، تو پھر ذکر کیا امام ترمذی رحمہ اللہ نے وفی الحدیث قصۃ، ان کے اس حدیث میں قصہ ہے۔ وہ قصہ یوں ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سید الشہداء کی اہلیہ اور بچی مکہ مکرمہ میں تھی۔ جب عمرۃ القضاء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے لوٹے تو بچی آپ علیہ السلام کو چچا چچا کہتے ہوئے پیچھے چلی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو لے لیا اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے کیا۔ پھر جب قافلہ مر الزہران پہنچا تو وہاں پر اس بچی کی پرورش کا معاملہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہا تھا کہ میری چچا زاد بہن ہے اور میں نے اس کو لیا، یعنی میرا حق ہے۔ حضرت علی کے بھائی جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا تھا کہ میری بھی چچا زاد بہن ہے
اور دوسری یہ کہ اس کی خالہ یعنی حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ میری نکاح میں ہے پس میرا حق ہے، اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا تھا میری بھتیجی ہے، میں اس کا قریبی رشتہ دار ہوں تو اس پر میرا حق ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ حضرت حمزہ اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں مواخات کی تھی، بھائی چارہ قائم کیا تھا، تو اس وجہ سے اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس بچی کے پرورش کا فیصلہ جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں کیا، اور اس کے لیے جو وجہ بیان کی وہ یہ کہ خالہ وہ ماں کی طرح ہوتی ہے، اسی لیے آپ علیہ السلام نے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فرمایا اشبہت خلقی و خلقی، حضرت علی کے حق میں فرمایا انت منی و انا منکا، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فرمایا انت اخونا و مولانا۔ اس سے یہ تینوں حضرات خوش ہو گئے۔ تو یہی وہ واقعہ ہے۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ مناقب ابی محمد الحسن بن علی بن ابی طالب والحسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما، یہ باب ہے ابو محمد الحسن بن علی بن ابی طالب اور حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے مناقب فضائل کے بیان میں۔ وبه قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو داود الحفری عن سفیان عن یزید بن ابی زیاد عن ابن ابی نعیم عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے ابو داود الحفری سے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے یزید ابن ابو زیاد سے، انہوں نے ابن ابو نعیم سے، انہوں نے ابو سعید سے، انہوں نے کہا قال رسول کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ وحدثنا سفیان بن وکیع قال حدثنا جریر وابن فضیل عن یزید نحوہ، اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت مروی ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث صحیح حسن ہے۔ وابن ابی نعیم هو عبد الرحمن ابن ابی نعیم البجلی الکوفی، ابن ابی نعیم یہ اس سے مراد عبد الرحمن ابن ابو نعیم البجلی الکوفی ہے۔ وبه قال حدثنا سفیان بن وکیع وعبد بن حمید قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي عن عبد الله بن ابي بكر بن زيد بن المهاجر قال اخبرني مسلم بن ابي سهل النبال قال اخبرني الحسن بن اسامة بن زيد قال اخبرني ابي اسامة بن زيد قال۔ ہمیں روایت کی سفیان بن وکیع اور عبد بن حمید نے، دونوں حضرات روایت کرتے ہیں خالد بن مخلد سے، وہ موسیٰ بن یعقوب الزمعی سے، انہوں نے روایت کی عبداللہ ابن ابی بکر ابن زید ابن المہاجر سے، انہوں نے کہا ہمیں خبر دی مسلم ابن ابی سہل النبال نے، انہوں نے کہا ہمیں خبر دی حسن ابن اسامہ ابن زید نے، انہوں نے کہا کہ مجھے خبر دی میرے والد حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے، قال طرقت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في بعض الحاجة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشتمل على شيء لا أدري ما هو۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے کسی ضرورت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھٹکھٹایا، بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، آپ علیہ السلام کسی چیز کو اپنے کپڑے میں لیے ہوئے تھے، میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا ہے۔ فلما فرغت من حاجتي قلت ما هذا الذي انت مشتمل عليه فكشفه فاذا حسن وحسين على وركيه فقال هذان ابنايا وابنا ابنتي اللهم اني احبهما فاحبهما واحب من يحبهما۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب میں اپنی ضرورت پوری کر چکا تو میں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا یہ کیا چیز ہے جس کو آپ اپنے کپڑے میں لیے ہوئے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے کپڑا کھولا تو اچانک حسن اور حسین رضی اللہ عنہما دونوں آپ علیہ السلام کے کولووں پر تھے، یعنی دونوں کو آپ علیہ السلام کمر کی دونوں جانب میں اٹھائے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان سے محبت فرما اور ان لوگوں سے بھی محبت فرمائیے جو ان دونوں سے محبت کرے۔ ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے۔
جی عزیز طلباء کرام حضرات، حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے فضائل بہت ہی زیادہ ہے، اور ان دونوں حضرات کے فضائل اکثر یہ مشترک ہے۔ اسی وجہ سے امام ترمذی رحمہ اللہ نے ان دونوں حضرات کے لیے ایک ہی باب یہاں پر منعقد فرمایا۔ حسن اور حسین دونوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے ہیں۔ جی بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف۔ وبه قال حدثنا عقبة بن مكرم البصري العمي قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا أبي عن محمد بن أبي يعقوب عن عبد الرحمن بن أبي نعم أن رجلا من أهل العراق سأل ابن عمر عن دم البعوض يصيب الصوب۔ ہمیں روایت کی عقبہ ابن مکرم البصری العمی نے، انہوں نے وہب ابن جریر ابن حازم سے، انہوں نے اپنے والد حازم سے، انہوں نے محمد ابن ابو یعقوب سے، انہوں نے عبد الرحمن ابن ابو نعم سے، اہل عراق کے ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مچھر کے خون کے بارے میں پوچھا جو کپڑے پر لگ جائے۔ وقال ابن عمر انظروا الى هذا يسأل عن دم البغوض وقد قتلوا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الحسن والحسين هما ریحانتایا من الدنیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس شخص کو دیکھو، مچھر کے خون کے بارے میں پوچھتا ہے، جبکہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ هذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ وقد رواہ شعبہ عن محمد بن ابی یعقوب وقد روا ابو ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو هذا، اور اس کو روایت کیا ہے شعبہ نے محمد بن ابی یعقوب سے، اور اس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح نقل کیا ہے۔ وابن ابی نعم هو عبد الرحمن ابن ابی نعم البجلی، ابن ابی نعم یہ عبد الرحمن ابن ابو نعم البجلی ہے۔ جی آخری سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ وبه قال حدثنا ابو سعید الاشج قال حدثنا ابو خالد الاحمر قال حدثنا رزین قال حدثتنی سلمى قالت دخلت على ام سلمة رضی اللہ تعالی عنها وهي تبقي فقلت ما يبكيك۔ ہمیں روایت کی ابو سعید الاشج نے، انہوں نے ابو خالد الاحمر سے، انہوں نے رزین نے کہا، ہمیں روایت کی سلمہ نے، انہوں نے کہا کہ میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس داخل ہوئی اس حال میں کہ وہ رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا آپ کیوں رو رہی ہے؟ انہوں نے فرمایا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعنی فی المنام وعلى رأسه ولحيته التراب فقلت ما لك یا رسول اللہ قال شہدت قتل الحسین آنفا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ علیہ السلام کے سر مبارک اور داڑھی پر مٹی تھی۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کا یہ حال کیوں ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ابھی حسین کا قتل دیکھ کر آ رہا ہوں۔ ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے۔ وبه قال حدثنا ابو سعید الاشج قال حدثنا عقبة بن خالد قال حدثني يوسف بن ابراہیم انه سمع انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یقول۔ ہمیں روایت کی ابو سعید الاشج نے، انہوں نے عقبہ ابن خالد سے، انہوں نے کہا میں روایت کی یوسف بن ابراہیم نے کہ انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہوئے سنا سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای اہل بیتک احب الیک قال الحسن والحسین وکان یقول لفاطمہ ادعی لی ابنی فیشمہما ویضمہما الیہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ آپ کو اپنے گھر والوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا حسن اور حسین، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کرتے تھے میرے لیے میرے دونوں بیٹوں کو بلاؤ
پھر آپ علیہ السلام دونوں کو سونگتے تھے اور دونوں کو اپنے ساتھ چمٹاتے تھے۔ ھذا حدیث غریب من حدیث انس، یہ حدیث غریب ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ مزید حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے فضائل انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ہم پڑھیں گے۔ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔